بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد رمضان دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کا بزنس آئیڈیا انتہائی منافع بخش بزنس آئیڈیا ہے، جس میں آپ نے 2 سے 3 مہینے محنت کرنی ہوگی، اور یقین جانے کہ اگر آپ اس آئیڈیا پر عمل کریں جیسے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے مطابق اگر آپ نے عمل کر لیا تو یقین کریں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے جتنی اس جانور کی قیمتیں خرید ہوگی اس سے 2 گنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میری باتیں غور سے سننی ہوں گی، ویڈیو سکپ نہ کریں، تو تاکہ آپ کو میری بات کی صحیح طرح سمجھ آ سکے، اور دوسرا ان باتوں پر عمل کر کے آپ جو ہے نا وہ ایک کامیاب بزنس کر سکتے ہیں۔ تو بلا تمہید بات شروع کرتے ہیں اپنے اصل بزنس آئیڈیا کے متعلق۔ تو بزنس آئیڈیا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جانور لے لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکرا یا بکری ہوگی، آپ بکرا لے لیں، بکری لے لیں، چھوٹے بچڑیاں بچڑے کٹے بچے جو کچھ بھی ملتا ہے آپ کو، بھینس لے لیں، گائے لے لیں، سب جانور آپ جو ہے نا وہ ان پہ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں، ان کا کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جب وہ جانور خریدنا ہے اس وقت تھوڑی تسلی کرنی ہے، اس کو دیکھ کر خریدنا ہے۔ باقی جو ہے نا گھر لا کر جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کی فیڈنگ کے بارے میں، اس کی کیئر کے بارے میں، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ تینوں ٹائم صبح دوپہر شام آپ نے محنت کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بزنس آئیڈیا یہ ہے کہ آپ صحت مند جانور نہ خریدیں۔ مطلب یہ ہے کہ صحت مند سے مراد یہ ہے کہ موٹے تازے فربا جانور ہیں وہ نہ خریدیں، کیونکہ اس میں زیادہ منافع مارجن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے گوشت کے بھاؤ پر لینے ہیں۔ جب آ کر ان کو دو 2 مہینے تو خیر نہیں کہہ سکتے ہیں، 2 مہینے 2 سے 3 مہینے جو ہے نا وہ اسی جو بزنس آئیڈیا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ کم مدت ہے سب سے۔ لیکن باقی جو آپ نے اگر بچڑوں کا بزنس کرنا ہے یا بکروں کا کرنا ہے، کم از کم 4 سے 5 مہینے آپ ان کو رکھیں گے، پالیں گے، اس کے بعد ہی کچھ آپ جو ہے نا وہ اچھے مارجن میں منافع کما سکیں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ پہلے سے جانور صحت مند ہوتا ہے، وہ خوراک بھی اس کو جو ہے نا اچھی چاہیے ہوتی ہے، مطلب کہ زیادہ مقدار میں خوراک اس کو چاہیے ہوتی ہے، ٹائم ڈیوریشن بھی اس کی زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا جانور لیں کہ جو بھوک سے کمزور ہو۔ ٹھیک ہے، آپ منڈیوں میں چلے جائیں، کسی جو ہے نا ڈیرے والے کے پاس چلے جائیں، جیتوں میں چلے جائیں، جہاں سے بھی خریدتے ہیں وہ ایسا جانور خریدیں کہ جو بالکل کمزور ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھوک کی وجہ سے اس کو جو ہے نا خوراک کی ضرورت ہو، تو وہ جانور آپ خریدیں۔ لیکن یہ تسلی آپ نے کر لینی ہے کہ کوئی پرانا جانور نہیں خریدنا ہے، آپ نے دانتوں سے اس کا تسلی کر لینی ہے کہ وہ کھیرا جانور ہو یا 2 دانت ہو، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بوڑھے پرانے جانور ہوتے ہیں وہ کافی عرصے سے وہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر ان کا بحال ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نیا جانور خریدیں دانتوں سے، اور اس کو لا کر آپ جو ہے نا وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بکرا لینا ہے یا بکری لینی ہے، ایسی لینی ہے کہ ایک تو وہ عمر کی میں بتا چکا ہوں کہ بوڑھا نہ ہو، عمر سے پرانا نہ ہو، دوسرا یہ ہو کہ وہ کمزور ہو، آپ اس چیز کی ججمنٹ کر سکیں کہ یہ بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ کمزور ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں وہ اتنی کیئر نہیں کرتے ہیں، خوراک نہیں ڈالتے ہیں، سارا سارا دن بندے رہتے ہیں، نہ وقت پر ان کو پانی دیتے ہیں، نہ خوراک ڈالتے ہیں، تو وہ جانور کیا ہوتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر آخری حال ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ان کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا جانور آپ خریدیں تو اس کو گھر لے آئیں، گھر لا کر آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ دو دوائیاں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا استعمال کریں آپ شروع میں تقریباً ہفتہ 10 دن ان کو استعمال کریں، اور اس کو جو ہے نا وہ جو چارہ پٹھا جو بھی سستا جو ہے نا آپ کے پاس چارہ دستیاب ہے وہ اس کو ڈالیں،
اور اتنا زیادہ مقدار میں نہ ڈالیں، کیونکہ یکدم ہو سکتا ہے وہ زیادہ خوراک وہ بھوک سے پہلے بھی بھوک سے جو ہے نا وہ مرا ہوا ہے، کمزور ہوا ہے، تو گٹھا چارہ آپ اس کے آگے ڈال دیں تو وہ زیادہ کھا کر وہ فارے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو چارہ ڈالتے رہیں، اور ساتھ ان چیزوں کا یہ ایک سیرپ ہے ڈیزائم، ٹھیک ہے جی، اس کی تصویر بھی میں نے ویڈیو میں لگا دی ہے، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، طریقہ استعمال بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک پاؤڈر ہے، یہ کیلشیم کا پاؤڈر ہے DCP، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی پکچر لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کا طریقہ استعمال اور وزن کے حساب سے آپ نے کس طرح دینا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس کو استعمال کرائیں۔ یہ جو سیرپ ہے یہ آپ نے دودھ یا لسی میں استعمال کروانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 2 ٹائم صبح اور شام، یہ 2 ٹائم اس کو پلائیں لسی یا دودھ میں۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ پاؤڈر ہے، یہ جو بھی آپ اس کو شام کو دانہ ونڈا جو بھی کھلاتے ہیں اس میں جو ہے نا اس جانور کے وزن کے حساب سے اس میں مکس کر کے یہ بھی کھلوا دیں دونوں ٹائم صبح اور شام، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً ہفتہ 10 دن آپ اس کو استعمال کروائیں۔ ہاں، شروع میں لاتے ہی اس کی جو ہے نا ڈیورمنگ آپ نے نہیں کروانی ہے، ٹھیک ہے جی، ہفتہ 10 دن تقریباً 15 دن تک جو ہے نا وہ آپ نے ڈیورمنگ نہیں کروانی ہے۔ جب آپ کو لائے ہوئے 15 دن ہو جائیں گے، اس وقت آپ اس کی اندرونی بھی اور بیرونی بھی دونوں ڈیورمنگ کروا دینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم میں دیکھیں، اس کی جلد پر دیکھیں کہ اگر جوئیں لیکھیں چیچڑ وغیرہ ہیں تو وہ پاؤڈر جو ہے نا وہ سے یا جو جوم والا شیمپو ہوتا ہے وہ مار کر جو ہے نا وہ آپ 2-3 دفعہ ہفتے میں اس کو نہلا دیں، تاکہ اس کی بیرونی جو ہے نا وہ ڈیورمنگ تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی جوؤں لیکھوں کی صفائی بھی ہو جائے۔ یہ کام کر لیں 15 دن تک۔ اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے کہ اس کو 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس کو اچھا چارہ اچھا جو ہے نا کھانا، اگر تو بکری ہے یا بکرا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ مکئی، گندم اور چنے، ان تینوں کا جو ہے نا وہ دلیا آپ نے صبح بھی کھلانا ہے اور شام کو بھی کھلانا ہے شروع میں۔ بعد میں جب تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ابھی اس نے اپنی جسم بنانا شروع کر دیا ہے، اس میں خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ بے شک ایک ٹائم پر کر دیں، لیکن جب تک جو ہے نا وہ صحیح اپنا فربا ہونا شروع نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ نے دونوں ٹائم جو ہے نا یہ دانہ ان کو کھلانا ہے۔ اس کے بعد آخری مہینہ جو ہے نا آپ نے جب دیکھیں گے کہ ایک بعض جانور ہوتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر وہ کھا پی کے جب وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، ان کی بھوک پوری ہوتی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ اپنی صحت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض جانور ہوتے ہیں اس مہینے سے اوپر بھی لگا جاتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ دیکھ لینا ہے کہ اگر 2 مہینے تک وہ جانور صحت مند ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ گوشت والا ونڈا ڈالیں، اس سے پہلے گوشت والا ونڈا کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اجوائن، سونف اور پودینے کا سفوف یہ بنا لینا ہے، یہ آپ نے جو بھی اس کو خوراک کھلاتے ہیں شام کے ٹائم اس کی خوراک میں ملا کر اس کو کھلا دیں، تاکہ اس کا جو معدہ وہ صاف ہو جائے اور بھوک اس کو لگے اور پیٹ بھر کر وہ کھائے۔ اسی طرح پانی بھی آپ نے ٹائم سے اس کو پلانا ہے، اگر گرمیاں ہیں تو کم از کم جو ہے نا 3 ٹائم اس کو گرمیوں میں پانی پلائیں، صبح جب کھولتے ہیں اس کو باہر کھرلی پر باندھتے ہیں یا جس جگہ بھی باندھتے ہیں صبح کے ٹائم بھی اس کو پانی پلائیں، دوپہر کے وقت بھی پلائیں اور شام کے وقت بھی پلائیں۔ اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوپہر کے وقت سردیوں میں پانی اس کو اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو گرم پانی اس کو کر کے پلائیں، ٹھنڈا پانی نہیں پلانا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا 2 مہینے تک آپ نے اس کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ محنت جب کریں گے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ آپ کی محنت رنگ لائے گی، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال کریں، اس کو فربا کریں۔ ان ادویات کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے نا جانور کو فربا کرنے کا کوئی نسخہ ہے، کوئی دوائی ہے، تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہ کسی غیر سے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے، آئیڈیا آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 2 سے 3 مہینے تک اس کے ساتھ محنت کرنی ہے، اس کو اچھی خوراک کھلانی ہے، اس کو وقت پر پانی دینا ہے۔ باقی جو ہے اس کو فربا کرنے والے جتنے بھی ٹوٹکے نسخے ہیں یا دوائیاں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔
تو 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جب اس کو سیل کریں گے، کیونکہ ایک تو وہ جانور آپ کو جب منڈی سے خریدیں گے تو اتنا کمزور ہوگا تو وہ آپ کو سستے داموں مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جانور جو ہے نا 25-30 کلو کا لائیو وزن والا جانور ہو، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ 8-10 ہزار میں مل جائے، بکری یا بکری کی میں بات کرتا ہوں، تو اتنے میں مل جائے۔ پھر جب اس کے پورا اپنا جب پیٹ بھر جائے گا، اس کے جسم کی جو انرجی ہے وہ بحال ہو جائے گی، اس میں خون آ جائے گا، تو اس وقت وہی جانور کا ڈھانچہ تو اس کا پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف کیا ہے کہ اس کے اندر وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا خون ختم ہو گیا ہے، ابھی کیا ہے کہ وہ اتنا کھا پی نہیں رہا ہے، اس کی جو جسم تھا، جسامت تھی، اس کے مطابق اس کو خوراک نہیں ملی تھی، ابھی جب وہ خوراک ملے گی تو دوبارہ وہ اس کا جسم بڑھ جائے گا اور وہ اپنا وزن جو ہے نا اصلی وزن میں آ جائے گا۔ تو وہ ابھی 25 سے 30 کلو والا اگر جانور ہے تو وہ خود حساب لگا لیں کہ وہ 35-40 ہزار کا جانا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ضرور ٹرائی کریں۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہی جو ہے نا وہ سارے جانور خریدنے شروع کر دیں، ایک جانور پہلے خریدیں، اس پر ٹرائی کر لیں، 2 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے اس پر ٹرائی کریں، اگر آپ کو اس میں سے فائدہ ہوتا ہے اور اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے تو پھر ضرور یہ کام کریں۔ بالکل کمزور جانور منڈیوں سے خریدیں، کم قیمت میں خریدیں اور اس پر 2 مہینے محنت کریں، 2 مہینے کے بعد اپنی محنت آپ جو ہے نا وہ اس اچھے پرافٹ کی صورت میں حاصل کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جی آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئیڈیا پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔